وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کول اسکندر حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، احسان کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کو دین پہنچانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو گواہ بنایا ہے۔ یہ وہ امت ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ ہم سب نے یہ دین آگے پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم کب یہ دین لوگوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہی سے سوال کریں گے کہ یا اللہ، یہ وہ امت تھی جس کو آپ نے اپنی آخری کتاب دی تھی، لیکن ہم تک تو انہوں نے پیغام پہنچائی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جب پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پیغام پہنچانے کی، تو آج جس صحابی کے بارے میں ہم جانیں گے ان کا نام ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے۔ آپ یہود کے ایک قبیلے کینکا سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ اتنے نیک صفت اور اتنے انصاف پسند انسان تھے کہ یہود بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو پسند کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے معروف یہودی عالم تھے۔ مدینہ کے تمام باشندے اپنے تمام دینی اور قومی اختلافات میں حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس آتے تھے اور اپنے فیصلے کراتے تھے۔ آپ نہایت خوشگوار پرامن زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی زندگی جو ہے ہمیشہ دوسروں کے لیے مفید کا باعث تھی۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ گرجے میں وعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، دوسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال اور اس میں کھجوروں کی پیوند کاری میں وقت گزارتے تھے، اور تیسرا حصہ اپنی کتاب تورات پر غور و فکر کرنے میں اور اس پر تدبر کرنے میں گزارتے تھے۔ ناظرین، عبداللہ بن سلام کا اسلام لانے سے پہلے نام حسین بن سلام تھا۔ آپ جب بھی تورات کی تلاوت کرتے تو وہ تمام آیات جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں دی گئی تھیں، ان کو دیکھ کر ہمیشہ رک جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ وہ آخری نبی کب آئے گا۔ وہ اس بات پہ بہت خوش تھے کہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ ہی آئے گا، جس علاقے میں وہ قیام پذیر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا الہی، مجھے اتنی زندگی ضرور عطا فرمانا کہ میں آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین بن سلام کی یہ دعا قبول کر لی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ سے ملاقات کا ان کو بہت ہی شوق تھا اور انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسین بن سلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ کیا اللہ تعالیٰ واقعی سب کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول کرتا ہے، صرف ہمیں اللہ سے مانگنا آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ ہر انسان جب بھی سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں اس میں اللہ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کریں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. کبھی دعا مانگتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ اللہ تو اگر چاہے تو دے دے، اگر تو نہ چاہے تو نہ دے. نہیں، دعا کے اندر پوری دل کی پختگی کے ساتھ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، دنیا والے نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ تو صرف کہتا ہے کن فیکون، ہو جا اور بس ہو جاتا ہے. ناظرین، دعا کس وقت کی قبول ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے سحری کے وقت خوب اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں کریں. ناظرین، حضرت حسین بن سلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ان کی کیا قصہ تھا وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق سن رکھا تھا. آپ کے نام، حسب و نسب، آپ کی صفات جو ہم نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی، میں ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا. اور کہتے ہیں جو کچھ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں پڑھا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی پایا. کہتے ہیں لیکن دل سے تو میں اسلام لے آیا تھا، لیکن میں نے ابھی یہودیوں کو یہ بات نہیں بتائی تھی اور اب میں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے. کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے تو وادی قباء میں آپ اس وقت جلوہ افروز تھے. ایک شخص نے آ کر آپ کی تشریف آوری کا اعلان کیا. کہتے ہیں میں اس وقت کھجور کی درخت کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا، میں نے فوراً زور سے کہا اللہ اکبر. کہتے ہیں نیچے ہی میری پھپھی بیٹھی ہوئی تھی، اس سے جب سنا تو انہوں کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے، اگر تو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کے متعلق سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھپھی جان، اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر گامزن ہیں اور وہی شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. کہتے ہیں کہ میری پھپھی یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی. کہتے ہیں میری پھپھی نے کہا کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم ہمیں اس کی خاصیت اور اس کی صفات سارا وقت بتاتے رہتے تھے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جی ہاں، یہ وہی نبی ہے جس کا ظہور ہوا ہے اور یہ وہی نبی ہے جو اپنے رب کے پیغامات ہمیں پہنچانے کے لیے آیا ہے. ان کی پھپھی کہنے لگی پھر تو ٹھیک ہے. اس طرح حضرت حسین بن سلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چل پڑے. ان کی ملاقات کیسے ہوئی اس کو جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی. ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی. وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی. ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم حسین بن سلام کے بارے میں جان رہے تھے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے کے لیے گئے اور کیسے آپ نے اسلام قبول کیا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو میں بھی باقی لوگوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے کے لیے گیا. وہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا. کہتے ہیں میں ان کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے. آپ نے لوگوں کو 4 باتیں کہیں. آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے 4 کام ہیں. سب سے پہلے سلام کرو، سلام کو رائج کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کا نصیحت کی کہ صلہ رحمی کرو، ٹوٹے ہوئے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو جوڑو. اور 4تھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تہجد کی نماز پڑھو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کا حکم دیا۔ تم جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سلام۔ سلام کو رائج کرو۔ ناظرین سلام کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے پر سلامتی اور اس کو تحفظ دے دو، اور یہی مسلمان کا ایک کردار ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو جس چیز کی سب سے پہلی نصیحت کریں وہ کیا ہے؟ سلام، سلامتی دو لوگوں کو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سلام ہر مسلمان جو بھی آپ کو کرے اس کا جواب دینا فرض ہے۔ سلام ایمان کا حصہ ہے۔ سلام کرنے پر 10 اور 20 اور 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حسین بن سلام فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرما رہے ہیں اور جو ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ وہ چہرہ ہے جو بالکل سچا ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا اور میں پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہتے ہیں یہ کلمہ سن کر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حسین بن سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ تو اس طرح ان کا نام عبداللہ بن سلام پڑ گیا رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں میں نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کے علاوہ کوئی نام اپنے لیے پسند نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میں نے گھر واپس آ کر اپنی بیوی، اپنی اولاد اور تمام اپنے اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ایک کے بعد سب ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ میری پھوپھی خالدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دیتے ہم نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی پھوپھی اس وقت بہت عمر رسیدہ ہو گئی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے کتنا بابرکت تھا کہ کوئی بھی ایسا انسان جو پہلے اپنے رسول پر ایمان لایا ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، کیونکہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہے، اور جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں اپنی سابقہ زندگی میں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ سب شامل ہو جاتی ہیں ان کی زندگی میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم ابھی اپنے اسلام کو چھپائے رکھو اور جب تک میں نہ کہوں اس کا اظہار مت کرنا۔ ناظرین وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو لوگوں کو اپنا مذہب بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس زندگی میں بہت سارے ایسے قصے اگر آپ نے دیکھے ہوں، کوئی بھی ریورس جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے جب قصے سنائیں تو اس میں سب سے بڑی ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان اپنی کتاب کو پڑھتا ہے اس کے لیے ایمان لانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ جو اسلام لے کر آئے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پادری ہوتے ہیں، جو ساری زندگی لوگوں کو اپنے مذہب کے لیے بلا کر اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں، چاہے کہ وہ نصارہ میں سے ہوں، چاہے کہ وہ یہودی ہوں، لیکن وہ تمام صفات، وہ تمام خوشخبریاں، وہ تمام جو نشانیاں ان کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتائی گئی ہیں، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو فوراً مان جاتے ہیں۔ قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے۔ تو جو انسان بھی واقعی چاہتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سچا اور برحق دین دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ناظرین میں ایک کسی بہن کو جانتی ہوں کہ جن کے پاس کوئی ایک کام کرنے والی ورکر تھی جو کینیا سے اس کا تعلق تھا۔ وہ اسلام کیسے لے کر آئی اس کے بارے میں آپ کو میں بریک کے بعد بتاؤں گی۔
تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک قصہ سنانے کا وعدہ کیا تھا کہ میں ایک ایسی بہن کو جانتی ہوں کہ جو اپنی کسی کام کرنے والی ورکر کا مجھے قصہ سنا رہی تھی کہ وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ جب وہ ورکر میرے پاس آئی تھی کام کرنے والی، تو وہ ان سے پہلے جب کسی کے گھر میں کام کر رہی تھی تو اس پہ اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ وہ اس کو ناپ تول کے کھانا پینا دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں بھوک سے مجھے کتنی دن رات کو نیند نہیں آتی تھی، اگر میں خراب استری کروں تو وہ مجھے مارتے تھے۔ وہ کہتی ہے جب وہ میرے پاس آئی تو اس کو کھانا پینا زیادہ ملا، اور ہم کبھی بھی اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم کتنا کھانا چاہتی ہو اور کیا کھانا چاہتی ہو۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں نے اس سے ہمیشہ سوال کرتی تھی کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں کیا بات لکھی ہے، تمہارے رسول کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا واقعی تمہاری کتاب کہتی ہے کہ تمہارا رسول جو ہے وہ اللہ کا بیٹا تھا؟ کہتی میں اس سے سوال پوچھتی تھی تو وہ لاجواب ہو جاتی تھی، لیکن خاص بات کیا تھی کہ وہ اپنی کتاب انجیل پڑھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہماری سکولز میں ہمیں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کمپلسری ہے کہ ہم سب نے یہ کتاب پڑھنی ہے۔ کہتی میں روز اس سے سوال کرتی رہتی تھی، اور پھر اس کو میں ایسی ویڈیوز دکھاتی تھی کہ جو کتنے ایسے ریورٹس مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ کس کس طریقے سے وہ دین میں آئے۔ تو کہتی میں نے جب ان کو ایک دفعہ اسی طریقے سے کسی عالم کی ویڈیو دکھائی تو وہ رونے شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو مسلمان ہے، میں تو مسلمان نہیں ہوں، اور میں کیسے مسلمان ہو سکتی ہوں؟ تو کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ بہت آسان ہے، تم صرف کلمہ پڑھو گی اور تم مسلمان ہو جاؤ گی۔ اتنی حیران ہوئی کہ کیا واقعی اسلام لانا اتنا آسان ہے؟ کہتی ہے میں نے کہا ہاں اسلام لانا اتنا ہی آسان ہے۔ اور بتا رہی تھی کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین اس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے خاص طور پہ ان کے لیے ایک قاری جو ہے وہ چنا، وہ ان کو آ کے قرآن کی تلاوت سکھاتا تھا، قرآن کے بارے میں اور دین کے بارے میں ان کو باقاعدہ بتاتی تھی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کرتی۔ آپ دیکھیں اگر انسان کے دل میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ بہت راستے پیدا کر دیتا ہے، اور صرف کسی کو اسلام کی طرف بلانا بہت بڑی نیکی، کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کار خیر کروا لے۔ واپس آتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ یہودی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ افترا پرداز قوم ہے، جھوٹی قوم ہے، تو میری یہ رائے ہے کہ آپ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بلائیں اور ان کو دین کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے حجرے میں ان کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے اور میں جا کے چھپ گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اپنے بارے میں وہ تمام باتیں ان کو حوالے یاد دلائے جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کسی صورت یہودی سردار نہیں مانتے تھے۔ کہتے ہیں میں حجرے میں بیٹھا چھپا ہوا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حسین بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ان کے والد بھی ہمارے آقا تھے اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا اگر وہ اسلام لے آئیں کیا تم پھر اسلام لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام لے کر آ جائیں، اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے، وہ کیسے اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کلمات سننا ہی تھا کہ میں باہر آ گیا اور میں نے
کلمہ پڑھ دیا۔ میں نے کہا یہودیوں اللہ سے ڈر جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس آئے ہیں ان کو قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم نے تورات میں ان کا نام اور صفات دیکھی ہوئی ہیں، سن لو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے یہ رسول ہے اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میری یہ باتیں سننی تھی کہ تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ شریر ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا۔ اور اس طریقے سے یہ قوم جو ہے بہتان لگاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام ان لوگوں میں سے تھے کہ جب ان کو اسلام کا نور ملا تو یہ اسی طرح تھا کہ جیسے ایک پیاسے کو پانی مل جائے اور اس کی وہ جو طلب ہے وہ پوری ہو جائے۔ قرآن مجید کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، ہمیشہ قرآنی آیات ان کی زبان پر ہوتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کو ایک بشارت دی۔ اس بشارت کے بارے میں حضرت قیس بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں علم حاصل کر رہا تھا۔ اس حلقے میں ایک شریف انسان بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کی طرف انسان کا دل کھچا ہوا چلا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت بہت زیادہ ان سے مانوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں سے بہت ہی میٹھے اور پیارے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ ناظرین، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے اندر بہت تجسس پیدا ہوا کہ آخر ان کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی کہ وہ جنتی ہیں۔ کہتے میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور میں نے عبداللہ بن سلام کے گھر تک پہنچ گیا۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی کہ آپ جنتی ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک خواب سنایا تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا ہے جس سے مجھے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ میں بائیں طرف چلنے لگا تو اس نے مجھے روک دیا اور مجھے دائیں طرف پر چلنے کا حکم دیا۔ میں اس راستے پہ چل پڑا۔ کہتے ہیں بہت ہی حسین سرسبز باغ تک پہنچ گیا۔ اس باغ کے اندر ایک لوہے کا ایک ستون تھا جس کی جڑیں زمین میں پیوست تھیں اور آخری سرا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر ایک سونے کا حلقہ بنا ہوا تھا۔ کہتے شخص نے مجھ سے کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں تو اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ کہتے ہیں پھر میرے لیے ایک خادم مقرر کیا جس نے مجھے اوپر تک بلند کیا۔ میں نے چڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ستون کی بلندی تک پہنچ گیا۔ میں نے سونے کے حلقے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور میں اسی کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب کہتے ہیں کہ صبح میں بیدار ہوا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بائیں راستہ تم لے رہے تھے وہ جہنم کا راستہ تھا، اسی لیے تمہیں روک دیا گیا اور تمہیں دائیں طرف جو جنت کا راستہ ہے اس طرف منتقل کر دیا گیا۔ یہ جو تم باغ دیکھ رہے تھے خواب میں، یہ جنت ہے، اور اس کے اندر جو ستون تھا وہ دین ہے، اور ستون کے اوپر جو حلقہ ہے یہ وہ مضبوط کڑا ہے جس کو تم نے تھام لیا۔ ناظرین، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ عبداللہ بن سلام ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور ان پر ایمان لے کر آئے۔ آپ کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دین کی خدمت کر سکیں اور دین اسلام کا نام بلند کر سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔